السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ونصلي أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے تعلق سے چند بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ پر ایک فتنہ افو خان نام کا ایک شخص ہے جو غیر مقلد ہے، جو کہ یہ اپنے چینل کو چلانے کے لیے اس پہ سبسکرائب آئے، لائک آئے، کومنٹس آئے، اس پہ پیسے کمانے کے لیے قوم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہو. جیسے لوگوں سے بات کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، پھر آئیڈیو کو ایڈٹ کرتا ہے اور کاٹ چھانٹ کر اسے یوٹیوب وغیرہ پر ڈالتا ہے. جیسا کہ ابھی کل اس سے ہماری گفتگو ہوئی تو وہ فون کاٹ کر تو خیر بھاگا وہ، کیونکہ وہ بات سننے کے لیے اور جواب سننے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ غیر مقلد جتنے بھی ہیں انہیں بات بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر وہ جواب سنیں گے تو ان کے کان سے خون ضرور نکلے گا. کیونکہ باطل تو باطل ہوتا ہے، کیونکہ ایک رضاخانی فتنہ ہے جو کہ کھاؤ 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 والا ہے. کھاؤ بس کھاؤ، بریانی کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، ہر ایک چیز کھاؤ کھاؤ میں آتا ہے. اور یہ جو غیر مقلد والا فتنہ یہ پیسے کے لیے چلتا ہے، اسے پیسے ملتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اسی کے چیلے نے ابھی سوشل میڈیا پہ اس نے گواہی دی کہ پیسے کماتا ہے. تو یہ پیسے لاؤ 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 والے، ایک کھاؤ کھاؤ والا جو رضاخانی، اور غیر مقلدیت جو لاؤ 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 پیسے والا ہے فتنہ. تو یہ سب کو فون کر کے یہ چیلنج کرتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں، جو آپ کی عورتیں گھر کی اوپر نیت باندھتی ہیں، اس کو آپ ثابت کرو. کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آپ کے گھر کی عورتیں تو اوپر نیت باندھتی ہیں، آپ کے نیچے نیت باندھتے ہو. یہی سوال کرتا ہے. بھائی عورتوں کا اختلاف نہیں ہے، عورتوں کے مسئلے پہ کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے. بھائی بات اگر افو خان سے ہو رہی ہے، بات اگر کسی کی افو خان سے ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اپنے مسئلے کو سمجھو، کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، نہ کہ دوسروں کا حساب دینا. اور مجھے تو شک تھا کہیں افو عورت تو نہیں، بات دار و مدار اس کا عورتوں پر کیوں رکتا ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ یہ ثابت کرو کہ عورتیں جو اوپر نیت باندھتی ہیں کہاں سے ثابت ہے. تو میں نے سوچا لاؤ اس کا جواب دے دینا مناسب میں نے سمجھا. تو میں افو خان سے کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ بھائی آپ میرے جواب سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کسی کے بعد فون لگائیں گے، آپ فون کٹ کر کے بھاگیں گے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں آئیڈیو کو آپ ایڈٹ کر کے. تو بات کو میں زیادہ طویل نہیں کروں گا. انشاءاللہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ عورتیں جو اوپر نیت باندھتی ہیں یہی طریقہ اچھا، اور یہ طریقہ جمہور علماء کا ہے. عورت کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے. کیوں؟ کیونکہ امام ابو القاسم ابراہیم بن محمد القاری حنفی، یہ قدی جو کہ ان کی وفات 907 میں ہوئی ہے، لکھتے ہیں وَالْمَرْأَةُ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا بِالْاتِّفَاقِ. مستخلص الحقائق شرح میں لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 153 پر کہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی. اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے. اور سلطان المحدثین ملا علی قاری، سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 1014 میں ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ والمرأة تضع يديها على صدرها اتفاقا بأن مبنى حالها، کیا فرماتے ہیں؟ مبنى حالها على السطر. یہ فتح باب العنایہ میں
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پہ سنو الصلاۃ، اس پہ لکھتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، تیسری دلیل ہے یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھتے ہیں، وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّقُوا عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ بِأَنَّهَا مَا أَسْتَرُ لَهَا۔ یہ سیاحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 پر یہ لکھتے ہیں کہ رہا عورتوں کے حق میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو وہ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینہ پر ہاتھ باندھنا ہے۔ یہ ہماری دلیل ہو گئی، عورت جو ہمارے گھر کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، یہ ہماری دلیل ہو گئی۔ تقریباً میں نے 3 اور 4 دلائل دیے، لیکن میں افو خان ہی کو نہیں، یہ چھوٹے موٹے کیڑا سمجھتا ہوں افو خان کو، پیر میں جو میرے جوتے میں مٹی لگ جاتی ہے میں اس کی بھی اتنی حیثیت نہیں سمجھتا، اس سے بھی بدتر میں تمہیں سمجھتا ہوں افو خان، میں تمہیں اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ میں تو پورے غیر مقلدیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو سینے پر وہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ ان کا مسئلہ کر رہا ہوں، جو ان کے یہاں مرد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی کوئی صحیح حدیث پڑھ کے دکھا دیں، اس کی کوئی صحیح حدیث، اس کی سند پیش کر دیں۔ چلے میں قیامت کی صبح تک اسے چیلنج کرتا ہوں، اس کی سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح سند پیش کر دیں۔ دوسری بات، افو خان اتنا بڑا جاہل ہے، یہی سوالوں دہراتا رہتا ہے، ہر بار یہی سوال لوگوں سے کرتا ہے، کیونکہ یہ جاہل زمانہ ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ سنو اس کی زبانی کیا کہتا ہے۔ مولانا محمود نہیں ہوتا، ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے امام کا قول حجت ہے۔ ابو محمود جلدی بتاؤ، تمہاری امت سینے پہ ہاتھ باندھ کے کیوں چینج کرنے لگے؟ بنگلہ نہیں آتی، چائنا نہیں آتی، ہم کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم کو یہ بتا کہ ایک تو لیپ ٹاپ تو یہ اس کی جہالت ہے، کہتا ہے محمود، اس کو نام بھی لینا نہیں آتا، اور کہتا ہے الف زبر آ، بلکہ اگر الف پر کوئی فتح زبر زیر پیش لگ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ زبر آ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ الف زبر آ کبھی نہیں ہوتا، اسے یہ نہیں معلوم ہے، اور کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ ورڈ ایک جاہل سے جاہل شخص بھی کہتا ہے الحمدللہ، وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو لے لو، وہ بھی جانتا ہے کہ الحمدللہ، بلکہ حدیث کو اتنی غلط پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں افو خان، ایک آئیڈیو تو یوٹیوب پہ سے ڈال جس میں تو حروف تہجی سنا دے صحیح طریقے سے قواعد کے ساتھ، تجھے میں چیلنج کرتا ہوں، تو حروف تہجی نہیں سنا سکتا، تجھے بھی پتہ نہیں ہوگا حروف تہجی کسے کہتے ہیں۔ چل میں تجھے بتاتا ہوں، حروف تہجی کہتے ہیں الف با تا سا کو، یہ تو سنا دے۔ قرآن کی آیت تو نے پڑھی، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، بتا اس طریقے سے تو نے آیت جو پڑھی قرآن کی اتنی غلط پڑھی۔ یہ یوٹیوب پہ وہ آئیڈیو ہے 26 منٹ کچھ سیکنڈ کی ہے، اسے آپ سماعت کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہ آیت پڑھی جو قرآن کی غلط آیت پڑھتا ہے اس پہ بھی یہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس پہ انہوں نے توبہ نہیں کیا، اور انہوں نے الزام لگایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہیں عربی نہیں آتی تھی، انہیں یہ نہیں آتا تھا، انہیں وہ نہیں آتا تھا، میں جب دلیل مانگا تو فون کاٹ کے بھاگا۔ تو الزام لگانا یہ تو بریلوی اور غیر مقلدیت کی یہی ایک کام بن چکا، بلکہ قرآن کے بارے میں جو انہوں نے غلطی کی، لحن جلی کی غلطی کی، جو کہ پڑھنا سننا دونوں حرام، اس پہ تو توبہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں دھرمی نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر میں نے کہیں قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ دی ہے تو میں فوراً انشاءاللہ توبہ کروں گا۔ تو میں نے ساری دلائل میں نے دے دیے ہیں، اپنے جو میں نے کہا وہ ساری دلائل میں نے دے دیے ہیں۔ اب جو تم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو میں تمہارے گھر سے ثابت کر دوں گا انشاءاللہ یہ مکروہ ہے، اور جو ہم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اس کو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے علامہ ابن قیم کا فیصلہ ہے، نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔
بدائع الفوائد ابن قیم صفحہ 942 پہ لکھتے ہیں، صفحہ 942 پہ لکھتے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا نماز میں سنت ہے، اور یہ عمرو بن مالک اور صحیح ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سینہ پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے منع فرمایا ہے، اور تکفیر یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، یہ مکروہ ہے۔ پہلی دلیل سن وفو۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ 4 امام ہیں، ان میں سے ایک امام یہ بھی ہیں، یہ فرماتے ہیں مسائل امام احمد میں صفحہ 31 میں فرماتے ہیں یہ کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاتھ ناف کے تھوڑا سا اوپر باندھا، اور ناف کے باندھنا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں کچھ حرج نہیں، اور سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے۔ تیرا تو سینے پہ جو تو ہاتھ باندھتا ہے تو سراسر مکروہ ہے، اور ہم جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں تو سنت ہے۔ لیکن میں تجھے کہتا ہوں پہلے تو حروف تہجد سنا دے، چل میں تجھے بڑی بات نہیں کروں گا، پریشان ہو جائے گا، فائدہ کیا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے تو بہت پریشان ہو جائے گا، بڑی بات نہیں کروں گا۔ اول بات میں کہتا ہوں کہ تو نے قرآن کو غلط پڑھا، اس پہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ تو نے اعلانیہ غلطی کی، اعلانیہ توبہ کر۔ حدیث کو تو نے غلط پڑھا ہے، وہ اس کے اندر سماعت کر سکتے، اسے تو توبہ کر۔ دوسری تو نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا، اس پہ بھی تو توبہ کر۔ دوسرا قرآن کو تو نے سراسر غلط پڑھ دیا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا، اس پہ توبہ کر، ٹھیک ہے۔ اور جو سینے پہ ہاتھ تو باندھتا ہے، اس کی کوئی صحیح سند مجھے سنا دے، چل کوئی صحیح سند سنا دے۔ اور آخری بات میں تجھ سے یہ کرتا چلتا ہوں، زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا کہ تو حروف تہجد سنا دے یا قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ کے اپلوڈ کر دے۔ تو اتنا بڑا جاہل ہے تو میں تجھے مؤدبانہ، مخلصانہ، معجزانہ درخواست کروں گا کہ اپنی دکان چلانا بند کر دو، کیونکہ کل اللہ تعالیٰ کے یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرہ برابر اگر کچھ یہاں خرابی کیے ہو تو اللہ کی حسب بالکل عیاں بیاں ہو جائے گی۔ تو اللہ کا تھوڑا خوف کرو، اللہ تعالیٰ بریلیت اور جتنے بھی باطلہ غیر مقلدیت، جتنے بھی باطل فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔